سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور ناظرین، الحمدللہ ہم ایک بار پھر اپنے بہت ہی معلوماتی سلسلے آئیں نماز سیکھیں میں حاضر ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بالکل، آئیں نماز سیکھیں۔ الحمدللہ ہم نے اس میں وضو کا طریقہ بھی سیکھا، وضو کے مسائل بھی بیان کیے گئے، پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا گیا کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے۔ نماز سے متعلق ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے اور نماز میں رکوع سجود کس طرح سے کیے جاتے ہیں، ہم نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج کا جو پروگرام ہے، وہ بہت زیادہ معلوماتی ہے، بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ آج ہم اس میں آپ کو نماز کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ نماز کا عملی طریقہ کیا ہے، نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، رکوع میں احتیاطیں کیا ہیں اور سجدے کی احتیاطیں کیا ہیں، آپ نے نماز کے دوران اپنی نظر کو کہاں رکھنا ہوتا ہے اور کہاں پر کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ مکمل پروگرام آپ نے دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی نماز کو درست کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، ایک بچے کو بلائیں گے اور جا نماز بھی ہوگی۔ کون بھائی نماز کا پریکٹیکل کر کے دکھائے گا؟ انس بھائی، چلیں انس بھائی آپ آ جائیں، ہم نماز کا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ آپ نے بچوں بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں کوئی بات، کوئی موومنٹ، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ نے فوراً جو ہے توجہ کر لیے۔ سوال اگر آپ کو کوئی پوچھنا ہو تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ قبلہ رخ جو ہے، قبلے کی ڈائریکشن پر الحمدللہ جا نماز کو بچھا دیا گیا ہے۔ انس بھائی آئیے جا نماز۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، نماز کا پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ بٹ نیت سے پہلے کچھ چیزوں کو آپ نے غور کرنا ہوتا ہے، ہم پہلے ان کو دیکھیں گے۔ دیکھیں انس بھائی، آپ کے دونوں پاؤں کے درمیان جو کم از کم فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کا ہونا چاہیے۔ ہم نے سیکھا تھا نا بھائی، 4 انگلیوں کا کم سے کم فاصلہ۔ اٹس مین یہ کہ آپ کو اس سے کم فاصلہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں 3 انگلیوں کا فاصلہ، 2 انگلیوں کا فاصلہ، مین یہ کہ دونوں پاؤں آپس میں آپ نے ملانے نہیں ہیں۔ اور انس بھائی کے جو پاؤں آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، آپ انس بھائی کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، بالکل درست ہیں، یعنی کہ 4 انگلیوں سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہے، بٹ ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ بالش تھے آپ سب کے پاس؟ کیا ہے بالش؟ یہ چیز دیکھیں، انس بھائی دکھا رہے ہیں آپ کو، بالش یہ چیز ہوتی ہے، بالش اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ فاصلہ دونوں پاؤں کے درمیان آپ کا نہیں ہوگا، یہ پہلی بات۔ پیارے بچوں، ایک بات کا بہت دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کچھ بچوں کے گریبان کے جو بٹن ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جتنے بٹن آپ کے بند ہو سکتے ہیں آپ نے بند رکھنے ہیں۔ جیسے آپ انس بھائی کے دیکھ رہے ہیں، بٹن اوپر تک انس بھائی نے بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ گردن اٹھا کر آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے اپنے بٹن جو ہے وہ بند رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بچوں کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے چڑھا کے دکھائیں۔ اب وضو کر کے آ رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے، گرمی لگ رہی ہے تو آستین کو چڑھا لیتے ہیں اس طرح سے۔ اب ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں، اس سے آپ کی نماز خراب ہو جائے گی، نماز میں مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی اپنی آستین نیچے کر لینی ہے، کیجئے ذرا، ٹھیک ہے؟ اب گریبان کے بٹن اوپر تک بند ہیں، آستینیں بھی نیچی ہیں اچھی طرح سے، سر پر ٹوپی امامہ وغیرہ بھی پہن لیں، اور دونوں پاؤں کے درمیانہ فاصلہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا درست ہے۔ پیارے بچوں، انس بھائی جو ہے ریڈی ہیں نماز پڑھنے کے لیے،
اٹس مین یہ کہ نماز کا آپ کو پریکٹیکل سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب جو پورا آپ کا گیٹ اپ ہونا چاہیے نا, اس گیٹ اپ میں انس بھائی موجود ہیں. یہ تکبیر کہہ کر نماز شروع کر کے آپ کو بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اب اللہ اکبر کہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. اب نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں بالکل ہتھیلیاں وہ قبلے کی جانب ہونی چاہیے, بالکل ایسے. اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا, اب دیکھیں آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں گی. دونوں انگلیوں کے درمیانہ فاصلہ ہوگا, بالکل ملی ہوئی نہیں ہوگی. اور آپ اللہ اکبر, آپ ان کے انگوٹھے کو دیکھیں, یہ دیکھیں انگوٹھے ان کے کان کی لو کو ٹچ کر رہے ہیں, ہے نا. اب یہاں سے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. جی انس بھائی, اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں باندھ لیا ہے. دیکھیں ہتھیلی انہوں نے کس طرح سے باندھی ہے, ہم نے پورا جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق. ذرا ہاتھوں کو کھول کر یوں کر کے دکھائیں ان کو, ایسے دیکھیں. اس طرح سے پیارے بچوں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے. بہت بہترین طریقے سے انہوں نے آپ کو کر کے دکھایا. چلیں ناف کے نیچے باندھیں. اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو آپ نے ناف کے نیچے باندھنا ہے, اس کے اوپر نہیں کرنا ہے. ہاتھوں کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کرنا ہے, آگے پیچھے نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر جب آپ ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں تو پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. شاباش, ثنا پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ پڑھیں گے, یعنی اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. پہلے ثنا پڑھیں گے, پھر تعوذ پڑھیں گے, پھر تسمیہ پڑھیں گے, پھر سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت لکھی ہوئی ہے اس کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملا لیں گے ساتھ میں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کی قرات مکمل ہو گئی. اچھا, نماز میں پیارے بچوں آپ نے جو جو چیزیں پڑھنی ہے نا, اس کے لیے ہم ایک الگ سے ایپیسوڈ کریں گے جس میں آپ کو سکھائیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے, یا کوئی سورت جو ملانی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے, رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ کس طرح سے پڑھیں گے, التحیات کیسے پڑھیں گے. ہم یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کو ایپیسوڈ کر کے دکھائیں گے. اب قرات مکمل ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرات کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں. رکوع کیسے کرنا ہے یہ آپ کو انس بھائی کر کے دکھائیں گے. جی انس بھائی, اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اب انس بھائی آپ گردن تھوڑی سی اٹھائیں. شاباش, تھوڑی سی اور. اپنی کمر کو تھوڑا سا سیدھا کریں, اسٹریٹ, ہاں جھکائیں. ویری گڈ. پیارے بچوں آپ کو ان کی کمر اسٹریٹ نظر آ رہی ہے. گردن بھی آپ کی بالکل جھکی ہوئی نہ ہو, بہت اٹھی ہوئی نہ ہو. ان کے بازو کو دیکھیں, بالکل اسٹریٹ, وہ ان کے پیٹ سے ملے ہوئے نہیں اور ان کے جسم سے ٹچ نہیں ہے. اب پیارے بچوں یہ ان کے آپ ہاتھ دیکھیں, انہوں نے جس طرح سے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے رکوع میں, آپ نے اسی طرح سے رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اور اس کے بعد اپنے رکوع کی تسبیح کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار پڑھنی ہے. یہ آپ کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اچھا, آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ دونوں پاؤں کے درمیان میں. ٹھیک ہے, دونوں پاؤں پر آپ کی جو نظر ہے دونوں پاؤں پر ہوگی رکوع کی حالت میں. اور قیام کی حالت میں آپ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پر. شاباش. چلے اب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. اب یہاں پر نظر کہاں ہوگی؟ آپ کے سینے پر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو قوما کہلاتا ہے اس میں آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سینے پر ہوگی. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ دیں گے. کچھ لوگ اپنے کپڑوں کو یوں اٹھاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں یا پانچوں کو اٹھاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں, آپ نے ہاتھوں کو بلا وجہ استعمال نہیں کرنا ہے. اب نماز کا ایک بہت ہی اہم ترین پارٹ, بہت ہی اہم ترین حصہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں. جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں. دیکھیں کتنے اچھے نمازی انس بھائی, ان کی نظر ہی نہیں اٹھ رہی ہے, نماز اسی طرح سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو
بہت سارے بچوں کو صحیح طریقے سے سجدہ کرنا ہی نہیں آتا. تو انشاءاللہ اگر پیارے بچوں اپنے توجہ سے دیکھ لیا نا تو آپ کو سجدہ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں سلو ہم لے کے چلیں گے تاکہ آپ تمام اسٹیپس کو آسانی سے سمجھ سکیں. سب سے پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں, پھر ہاتھ, پھر ناک اور پھر پیشانی. اور سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریڈی ہیں؟ چلیے بھائی, انس بھائی سلو جائیں گے اور تمام چیزیں آہستہ آہستہ کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. پہلے یہ چیز رکیں, یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے گھٹنے زمین پہ رکھنے. نمبر 2 آگے جائیے. ویری گڈ, زبردست. پہلے گھٹنے رکھیں, پھر ہاتھ رکھیں, اب ناک رکھیں آرام سے اور اس کے بعد پیشانی. یہ ہے سجدہ کرنے کا طریقہ. اب دیکھیں ایک اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ ان کے جو ہاتھ ہیں وہ جسم سے جدا رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے جسم سے ٹچ نہیں کریں. ذرا ٹچ کریں انس بھائی, ٹچ کریں. یہ دیکھیں یہ ان کے جسم سے ٹچ ہو گیا, دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا اب الگ کریں اس کو, ذرا الگ کریں. یہ اس طرح سے آپ نے الگ رکھنا ہے. یوں ہی آپ جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ نے سجدہ کرنا ہوتا ہے. اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھیں گے. چہرہ آپ کا دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے جسم سے جدا رہیں گے. یہ ہے آگے کی ڈائریکشن. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کہاں پر ہونے چاہیے. سجدے کی حالت میں آپ کے پاؤں کہاں پر ہونے چاہیے یہ ہم دکھاتے ہیں. اب دیکھیں پیارے بچوں, یہ جو آپ پیچھے کا حصہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاؤں, تو یہ جو انگلیاں ہیں آپ کی دیکھیں, یہ انگلیاں ساری کی ساری ان کا پیٹ زمین پر ٹچ ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ مڑ کر یوں قبلے کی جانب ہو جائیں گی. یہ طریقہ آپ نے دیکھا, یہ طریقہ درست ہے. اور جہاں جتنا زور آپ یہاں پر زیادہ لگائیں گے تو آپ کا سجدہ درست طریقے سے ہو سکے گا. یہ تھا پیارے بچوں سجدہ کرنے کا طریقہ. اب آپ نے سجدے سے اٹھنا کیسے ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے. پیارے بچوں اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے سجدے سے اٹھنا کیسے ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کی توجہ ضروری ہے اور آپ نے نماز میں اسی طریقے کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیے جی انس بھائی, اپنی پہلے پیشانی اٹھائیں, اب ناک, ویری گڈ. اس کے بعد ہاتھ اور پھر گھٹنے اٹھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے پورے اٹھ جائیں. اب دیکھیں آپ نے پہلے ان کی پیشانی اٹھی, پھر ناک اٹھی, پھر ہاتھ اٹھے اور اس کے بعد گھٹنے اٹھ گئے. اب یہ دوسری رکعت میں ہے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. جی میرے کہے بغیر آپ کرتے ہیں. اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے, اب بیٹھ جائیں. یہ دیکھیں پیارے بچوں, یہ ہے جلسہ اسے کہتے ہیں. اور اب آپ کی نماز مکمل ہونے والی, یعنی آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, باقی بھی جو 4 رکعتیں ہیں تو باقی کی 2 رکعتیں بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے. اب ہم نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پیارے بچوں سجدے میں آپ کی نظر کہاں تھی؟ ناک پر رہے گی. سجدے میں نظر کہاں پر ہوگی؟ ناک پر ہوگی. قعدے میں آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ جی ہاں, آپ کی نظر جھولی میں ہوگی. ویری گڈ. اب اتحیات پڑھیں گے, لیکن ہم آپ کو ان کے پاؤں کی پچھلی ڈائریکشن بھی بتاتے ہیں کہ پیچھے کی ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے جب آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں. پیارے بچوں یہ ہے, دیکھیں یہ جب آپ قعدے میں بیٹھیں گے نا تو آپ کے دونوں پاؤں کی ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے. آپ نے اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دینا ہے, اس کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا دینا ہے اور الٹے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے, جیسے آپ انس بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ انس بھائی کس طرح سے یہاں پر بیٹھ کر آپ کو دکھا رہے ہیں. پیارے بچوں اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے. اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں گے, اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا. لیکن اتحیات پڑھنے کے بعد سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں, تعلیم سے معیشت تک, آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں, صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ.
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। जो तशाहुद पढ़ते हैं उसमें उंगली को कैसे उठाना है, पूरा प्रैक्टिकल आपको अनस भाई इंशाल्लाह ये दिखाएंगे। आप जरा गौर से इनको देखिएगा कि अत्ताहियात पढ़ने के बाद जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु पढ़ते हैं तो उंगली को कैसे उठाना है, कैसे रखना है, ये आपको करके बताएंगे। जी अनस भाई मैं पढ़ूंगा, अशहदु अल्लाह पे आपने उंगली को उठाना है और इला पढ़ने के बाद इल्ला पे जो है दोबारा से अपने हाथों को दुरुस्त कर लेना है, लेकिन थोड़ा ऐसे करिएगा ताकि हमारे बच्चों को सही समझ में आ सके कि उंगली आपने किस तरह से उठानी है। जैसे आप करके दिखाएंगे वैसे उन्होंने सीखना है, तो इसीलिए आपने ऐसा करके दिखाना है कि उनको समझ में आ सके। जी अब मैं पढ़ूंगा, आपने उसके मुताबिक उंगली को उठा के हमारे बच्चों को दिखाना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अशहदु अल्लाह पे आपने उंगली को उठाना है और इल्ला पे आपने तमाम उंगलियों को दोबारा से सीधा कर लेना है। हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, आपकी उंगलियां बिल्कुल घुटने के कोनों पर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और आपने जब अत्ताहियात पढ़ ली, आपने जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, आपने जब दुआ पढ़ ली, अब बारी है सलाम फेरने की। सलाम फेरते वक्त आपकी नजर कहाँ होगी? दोनों कंधों पर होगी, आगे पीछे किसी को नहीं देखना, बल्कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर आपने पहले दाएं जानिब सीधी जानिब कंधे पर देखना है और उसके बाद उल्टी जानिब कंधे पर देखना है। इससे आपकी नमाज क्या हो जाएगी? मुकम्मल। तो अनस भाई ने भी माशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब अनस भाई आपको दिखाएंगे कि नमाज पूरी करके नमाज से कैसे निकलते हैं। आइए अनस भाई को देखते हैं कि आपने सलाम कैसे फेरना है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देखें अनस भाई की नजर देखें कहां पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये उल्टी जानिब सलाम फेर कर आप इनकी नजर को देख रहे हैं कि उनकी नजर अपने कंधों पर मौजूद है, तो कंधों पर देखते हुए आपने सलाम फेरना है। इस तरह से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये था हमारा नमाज का प्रैक्टिकल और अमली तरीका। जी अनस भाई जरा खड़े हो जाएं। प्यारे बच्चों, ये आप हमारे अनस भाई ने आपको नमाज का प्रैक्टिकल करके दिखाया, नमाज का अमली तरीका करके दिखाया कि आपने नमाज किस तरह से पढ़नी है, रुकू और सजदा किस तरह से करना है और आपकी नजर नमाज के दौरान कहां पर होनी चाहिए। अब आपने भी सीखा भाई नमाज का तरीका, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला? ठीक है, क्या आप भी इस तरह से नमाज पढ़ सकते हैं जैसे अनस भाई ने पढ़ के दिखाई है? तो क्या ऐसा ना हो कि हम सारे एक साथ प्रैक्टिकल करके दिखा दें हमारे बच्चों को, यानी डायरेक्टली मैं कहता जाऊंगा और आप इसके मुताबिक प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, तो बहुत इजीली हमारे बच्चे ये देख लेंगे कि सारे बच्चों ने नमाज किस तरह से पढ़नी है और आपका भी एक प्रैक्टिकल हमारे सामने आ जाएगा, ताकि आपने भी हमारे से जो नमाज सीखी है तो पता चल जाए कि किसने किस तरह से
نماز کا یہ طریقہ غور سے دیکھا اور سیکھا ہے. تو آپ ریڈی ہیں؟ چلیں یہاں پر ہم صفیں بچھاتے ہیں, کچھ دریاں بچھاتے ہیں, اور اس کے بعد پیارے بچوں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے بچوں, ہم نے نماز کا پریکٹیکل سیکھا ہے ابھی, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کچھ بچے بھی موجود تھے, تو ہم نے چاہا کہ ہم ان کے ساتھ بھی ایک پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کو نماز کا یہ طریقہ کتنا سمجھ میں آیا ہے, اور آپ بھی ایک بار پھر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ریوائز بھی ہو جائے گا. تو پیارے بچوں, ہم نماز سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کی تمام چیزوں کو چیک کرنا ہے. پاؤں کے فاصلے دیکھیں, پاؤں کو سیٹ کریں. ہاں, پاؤں کا فاصلہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. ایک مسٹیک ہے محمد اویس بھائی. محمد اویس بھائی, آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے, لیکن تو چھوٹی نہیں, وہ غلطی تو بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے مسٹیک کیا ہے, غلطی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہے. پیارے بچوں, اویس بھائی کو دیکھیے گا, چھوٹی سی غلطی ہے, اور اس غلطی میں آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنا ہے. وہ کیا ہے آئیے میں بتاتا ہوں. آپ اویس بھائی کے پائنچے دیکھیں گے ذرا. اویس بھائی, آپ نے پائنچوں کو فولڈ کیا ہوا ہے, لیکن نماز پڑھتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں, آپ نے شلوار پہنی ہو, آپ نے پینٹ پہنی ہو, اس میں پائنچے یا شلوار کو فولڈ نہیں کرنا ہے. شلوار کو اوپر سے فولڈ نہیں کرنا, پینٹ کو نیچے سے فولڈ نہیں کرنا ہے. اپنے پائنچے صحیح کریں. ویری گڈ, ویری گڈ, شاباش پیارے بچوں. ایک مجھے اور چیز نظر آ رہی ہے. محمد سعید, آپ بھی سمجھ گئے کوئی نہ کوئی مسٹیک نکلی ہے نا سعید؟ ایک آپ کی بھی مسٹیک ہے, آپ بھی غور کریں کیا مسٹیک ہو سکتی ہے. وہ مسٹیک ہے کہ آپ کا بٹن کھلا ہوا ہے, دیکھیں ہے نا. دیکھیں, ہم نے تو بتایا تھا کہ بٹن اوپر تک بند ہونا چاہیے, اور بچوں کے بھی بند ہے, میرے بھی بند ہے. دیکھیں, آپ کے بھی بٹن نماز پڑھتے وقت جتنا بھی ہو سکے بٹن بند کر لینے چاہیے. بٹن بند کر لیں آپ. شاباش. یہ دیکھیں, تو پیارے بچوں, یہ ایک پراپر طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے بٹن بھی صحیح بند کرنے ہیں, اور آپ نے اپنے پائنچوں کو بھی دیکھ لینا ہے, پاؤں کی بھی جو ہے آپ سمت کو دیکھ لیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. اس طریقے سے نماز سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے اب نماز سٹارٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرح سے نماز کا پریکٹیکل کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نماز کا پورا پریکٹیکل کرتے چلے جائیں گے. قبلے کی طرف رخ کر کے ہمارے بچے یہ کھڑے ہیں. آپ نے بھی نماز قبلہ رو ہو کر پڑھنی ہے. اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ان کو کہتا جاؤں گا, اور پیارے بچوں آپ نے بھی اسی طرح سے عمل کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہمارے ساتھ چونکہ اسٹوڈیو میں کچھ بچے بھی موجود تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم ذرا ان کو بھی چیک کریں کہ ان کو نماز پڑھنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور ویسے نماز تو سر ڈھانپ کے پڑھنی چاہیے, امامہ ہو یا جو ہے وہ ٹوپی ہونی چاہیے سر پر, سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن چونکہ یہ بچے ایسے ہی تھے اور نہ نماز کی نیت کی ہے, نماز پڑھ نہیں رہے, لیکن نماز کا ایک پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے. تو چونکہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے, اسی لیے انہوں نے یہاں پر ٹوپیاں بھی پہنے نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ جب بھی نماز پڑھیں تو سر پر امامہ یا ٹوپی ضرور رکھا کریں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ نماز کا طریقہ سیکھا ہے نا؟ ٹھیک ہے, اب میں ڈائریکشن دیتا جاؤں گا, آپ نے اسی طرح سے پریکٹیکل کرنا ہے. سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے. نیت کر لیں گے, قبلے کی جانب منہ کر کے کھڑے ہیں. آپ ان کے پاؤں کے درمیان کا فاصلہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کی ٹانگوں کے درمیان فاصلہ بھی کتنا ہے, کہ جو ہے گریبان کے بٹن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے لگے ہوئے تقریباً, یعنی ضرورت سے زائد کو کھلے ہوئے نہیں. جن کے کھلے ہوئے تو بند بھی کر لیجئے. اپنے پاؤں کے درمیان آپ کا تھوڑا سا فاصلہ زیادہ چاہیے ہوگا. آپ کا بیٹا تھوڑا سا فاصلہ کریں, پاؤں میں زیادہ کریں, زیادہ کریں, تھوڑا سا اور کریں, تھوڑا سا اور. یہ دیکھیں, کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی. آپ نے تکبیر سب سے پہلے کہنی ہے, اور تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے ذرا اٹھا کر دکھائیں. بس یہی رکیں گے. آپ کے ہاتھ قبلہ رو ہوں گے, آپ کی ہتھیلی قبلے کی جانب ہوں گی, کریں قبلے کی جانب. شاباش. اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. اللہ اکبر. اپنے ناف کے نیچے تھوڑا سا اور نیچے, بیٹا بلو شرٹ تھوڑا سا نیچے. شاباش بیٹا. آپ کی جو ہتھیلی ہے نا, ہاں. ارے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی الٹا ہاتھ باندھا ہوا ہے آپ نے. سیدھا ہاتھ, ہاں یہ اس طرح سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر باندھنا ہے, الٹا سیدھے ہاتھ کے اوپر نہیں باندھنا. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاءاللہ, زبردست, بہت اچھی ڈائریکشن. آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جانب ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے, اور اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے, رکوع کریں گے. اللہ اکبر. آپ کی نظر پیارے بچوں دونوں پاؤں کے درمیان میں ہوگی. بیٹا آپ کا کندھا سیدھا کریں, تھوڑا نیچے, تھوڑا جھکیں اور جھکیں.
اور جھکیں تھوڑا, اور اپنے انگلیوں کو تھوڑا پھیلائیں, گھٹنوں کو پکڑیں, تھوڑا اور جھکیں. ہاں دیکھیں آپ کی بھی کمر سیدھی ہے, اور ماشاءاللہ ویری گڈ, سب کی کمر, بیٹا آپ کی بھی کمر بلو شرٹ تھوڑی سیدھی کریں, ہاں جھکائیں نہیں, ایسے, ٹھیک ہے. باقی ہمارے بچوں کی بھی کمر سیدھی ہے. اب آپ نے 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. رکوع میں آپ نے بالکل ہاتھوں کی ڈائریکشن پیارے بچوں کی دیکھیں, ہم پاؤں ان کے دیکھ لیجئے, اور کمر کی ڈائریکشن اور ان کی جو گردن ہے وہ بھی دیکھ لیجئے, بالکل سیدھی آ رہی ہیں. آپ نے بھی اسی طرح سے رکوع کرنا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب آپ کی نظر اپنے سینے پر ہوگی اور اپنے ہاتھوں کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اب ہم سجدے میں جائیں گے, اور آپ نے انہی باتوں کو فالو کرنا ہے سجدے کی حالت میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا, کہ سب سے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں, پھر ہاتھ رکھتے ہیں, پھر ناک اور پھر پیشانی رکھتے ہیں, اور اس سے آپ نے سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے, پھر ناک کو, پھر ہاتھوں کو, اور پھر گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. یعنی 1 رکعت مکمل ہوگی, اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے پورا کھڑا ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. چلیں میں اللہ اکبر کہوں گا, آپ نے سجدہ کر کے بڑی سلولی جائیں گے, تاکہ ہمارے جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا وہ بھی سیکھ سکیں. آپ لوگ ریڈی ہیں سجدہ کرنے کے لیے؟ چلیں, اللہ اکبر, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہمارے ایک بچہ جو ہے نا وہ گھٹنے پر ہاتھ رکھے بغیر, انہوں نے پہلے گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے. کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ گھٹنے پر ہوں. اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے. یہ آپ ہمارے بچوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کے ہاتھ بھی جو ہیں آپ دیکھیں, ان میں سے کسی کے ہاتھ زمین پر بھی نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, ہاتھ زمین پر بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر بھی دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھے ہوئے ہیں, اور بہت اچھی ڈائریکشن پر انہوں نے ماشاءاللہ سجدہ کیا ہے. تو پیارے بچوں یہ ہے آپ کا سجدہ. اس میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے, اور آپ کی نظر اپنی ناک پر ہوگی. آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ اپنی ناک پر ہوگی. اب میں اللہ اکبر کہوں گا تو اب دوبارہ سے اپنی قیام کی حالت میں آئیں گے, اللہ اکبر, دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ اکبر. جی اب یہ آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی. ہاتھ دوبارہ ویسے ہی باندھے, دیکھیں ہاتھ دوبارہ ویسے ہی باندھنے. آپ کی انگلی دیکھو تیسری, ہاں فولڈ ہو رہی ہے, تیسری انگلی کو اوپر کریں, تیسری والی انگلی بیچ والی, یہ اس طرح, یعنی آپ کی 3 انگلیاں جو ہیں اوپر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کی نظر دوبارہ سے دیکھیں, آپ کی پاؤں کی ڈائریکشن تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے, پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور سیدھا کریں. آپ کے پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, یہ چیز بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ویری گڈ, بہت اچھا. اب دوبارہ سے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور ایک سورت ساتھ میں ملانی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے رکوع میں جانا ہے. پھر رکوع کریں گے, دوبارہ سے سجدہ کر کے پھر ہم قاعدے کے اندر بیٹھیں گے, اللہ اکبر, ماشاءاللہ. بہت, یعنی پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت میں آپ کا رکوع بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ویری گڈ, بہت اچھا, ماشاءاللہ, اللہ اکبر. اب آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کی جو انگلیاں تھوڑی سی پیچھے کریں, آپ بھی, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی نظر جھولی میں رکھنی ہے اپنی, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے, اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہوئے آپ نے سلام کو پھیرنا ہے. لیکن ہم نے آپ کو انگلی اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا تھا تشہد میں. میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں گا, اور آپ نے اپنی انگلیوں کو اٹھانا ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کس طرح سے اپنی انگلیوں کو اٹھاتے ہیں اور کتنا آپ نے سیکھا ہے. پیارے بچوں, جو ہمارے ویورز ہیں, آپ بھی دیکھیں پیارے بچوں کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آیا کہ یہ غلطی تو نہیں کر رہے, تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی کر پا رہے نہیں کر پا رہے, اور اگر آپ غلطی کر رہے ہیں, مسٹیک کر رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کر اپنی غلطی کو درست کر سکتے ہیں. اشہد اللہ. اب دیکھیں, رکیں, آپ کی جو انگلیاں ہیں نا ان کو ذرا ملائیں, ایسے 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 ملائیں, یہ چیز, یہ لیں, اس طرح کریں, ٹھیک ہے. اشہد اللہ الہ, دوبارہ کریں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, دوبارہ کریں, اشہد اللہ الہ الا اللہ. چلیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. سب کی انگلیاں سیدھی ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں, آپ دونوں کی نا انگلیاں آپ نے ایسے ہی سیدھی رکھ لی ہے, ایسے نہیں کرنا, بلکہ پوری انگلیاں سیدھی کر لیں. کریں ذرا, ہاں ایسے. اب آپ سب نے اپنی انگلیاں سیدھی کری ہیں,
دوبارہ سے کہوں گا، اب آپ نے بالکل انگلیوں کو سیدھا کر لینا دوبارہ، ٹھیک ہے؟ پھر کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. شاباش، ویری گڈ. تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارا تشہد کا طریقہ. اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا پڑھتے ہوئے سلام پھیرنا ہے. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ کندھے پر ہوگی. تو پہلے آپ سیدھے کندھے کی طرف جو ہے منہ کر کے سلام پھیریں گے، اور اس کے بعد الٹے کندھے کی طرف رک کر کے سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا نماز کا پریکٹیکل، نماز کا عملی طریقہ ہم نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو میری اور آپ کی نمازوں کی بہتری کا سبب بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.